بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کی آج ہماری نشست نمبر 21 ہے، اور ان دروس کے مباحث کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ تھا تعارف اور مبادی جو مکمل ہو چکا تھا، اور دوسرا حصہ تھا مجلہ کے 99 قواعد کیا تطبیقی یا تحقیقی جائزہ. دوسرا حصہ جاری ہے ہمارا، یعنی فقی قواعد کا تطبیقی جائزہ جس میں 99 فقی قواعد کا تذکرہ ہوگا. آج یعنی اب تک ہم جو نشستیں مکمل ہو چکی ہے اس میں 7 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 8. قاعدہ نمبر 8 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. الاصل فی الصفات العارضہ العدم. اس قاعدے کا ترجمہ تو یہ ہے کہ صفات عارضہ کے بارے میں قانون اور اصول یہ ہے کہ ان کو معدوم سمجھا جائے. الاصل اصول یہ ہے صفات عارضہ میں العدم، کہ ان کو معدوم سمجھا جائے. تو اب اس قاعدے کو بھی ہم مختلف عنوانات کے تحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات کیا ہے، دیگر الفاظ کے ساتھ اس قاعدے کو کیسے علماء جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ 3 تعبیرات ہے: الاصل فی الامور العارضہ العدم، یا اس طرح الاصل فی الصفات الاصلیہ الوجود حتی یقوم الدلیل علی خلافہ. ٹھیک، یہ بھی ایک ہے کہ بھئی صفات اصلیہ میں اصل اصول یہ ہے کہ ان کو موجود سمجھا جائے، ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اور تو اس سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہو گئی: صفات عارضہ جو اصل قاعدے میں ہے، اور دوسرا اس تعبیر نمبر 2 کے اندر ہے صفات اصلیہ. ان دونوں کی وضاحت آگے آ جائے گی کہ صفات اصلیہ کیا ہے، ان کا کیا حکم ہے، اور صفات عارضہ کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا اصول ہے. اسی طرح الاصل العدم، یہ بھی ایک ضابطہ ہے یا قاعدہ ہے، اس کو یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ 3 تعبیرات ہے. اس کے بعد دوسرا عنوان ہے ہمارے پاس الفاظ کی وضاحت، کہ اس قاعدے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ باقی الفاظ تو اتنے اہم نہیں ہیں. عدم کا مطلب معدوم ہونا ہے، اصل کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں. صفات عارضہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ صفات عارضہ کا کیا مفہوم ہے، یا صفات کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. صفات کا جو لفظ ہے یہ صفت کی جمع ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں حالت اور کیفیت جس پر انسان قائم ہو، جیسے سفیدی ہے، سیاہی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوالٹی جس کو کہا جا سکتا ہے. تو صفات کی وجود اور عدم کے اعتبار سے علماء صفات کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں صفات اصلیہ، اور دوسری قسم ہے صفات عارضہ. صفات اصلیہ سے مراد وہ کیفیات ہیں، وہ صفات ہیں جو کسی بھی چیز کے اندر ابتداءً ہو اور پیدائشی طور پر اس چیز کے اندر طبعاً پائی جاتی ہو، ان کو کہتے ہیں صفات اصلیہ. یعنی اس قسم کی صفات میں وہ امور بھی داخل ہے جن کا ایک مرتبہ جن کا وجود میں آنا یقین سے ثابت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی مثال ہو سکتی ہے مثلا کسی لڑکی کا باقرہ ہونا، اس طرح کسی جو چیز انسان بیچ دے مبی اس کا عیوب سے پاک ہونا، سالم ہونا، معاملات کا صحیح ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ صفات اصلیہ. دوسرے جو قسم ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر ابتداءً اور طبعی طور پر پیدائشی کے وقت، خلقت کے وقت موجود نہ ہو، بعد میں اس کو لاحق ہو جائے. اس کو صفات طارئہ بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ صفات کہلاتی ہے، مثلا کسی پر اپنا حق ثابت کرنا وغیرہ وغیرہ. اب دونوں کا حکم یہ ہے کہ جو صفات اصلیہ ہے اس کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ ان کو موجود سمجھا جائے گا. اگر کہیں اس میں تنازع ہو جائے کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں، تو اس کو موجود سمجھا جائے گا، اور جو آدمی اس کے معدوم ہونے کا یا نہ ہونے کا دعویٰ کرے گا اس پر گواہ پیش کرنا لازم ہوں گے، جو وہ گواہ پیش کرے. دوسری صورت جو ہے وہ صفات عارضہ کی ہے. تو دوسری قسم صفات عارضہ کے اندر اصول یہ ہے کہ ان کو معدوم سمجھا جائے گا. اصل اصول یہ ہے کہ صفات عارضہ معدوم ہو. جو آدمی صفات عارضہ کے وجود کا دعویٰ کرے گا اس پر بھی لازم ہے کوئی دلیل پیش کرے جس کی بنیاد پر وہ ثابت کرے گا کہ بھئی صفات عارضہ موجود ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر، اور اس قاعدے کے اندر صفات عارضہ کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی انشاءاللہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے آ جائے گی صفات عارضہ کی، کہ صفات عارضہ کو کیسے معدوم سمجھا جائے گا اصلاً، اور ان کو باقاعدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ دلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. اس کے بعد تیسرا عنوان ہے ہمارا قاعدہ کا مفہوم.
گزشتہ تفصیلات سے کم از کم اتنا مفہوم تو ہمیں حاصل ہو گیا کہ ہر چیز کے اندر مختلف قسم کی صفات پائی جاتی ہیں. کچھ صفات حصی ہوتی ہے جیسے عیوب وغیرہ، کچھ صفات معنوی ہوتی ہے جیسے کسی عقد کا صحیح ہونا نہ ہونا. تو اب اگر کسی چیز کی صفات یا کسی صفت کے بارے میں فریقین میں اختلاف ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ صفت اصلیہ ہے تو اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا جو اس کے وجود کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اصول یہی ہے کہ بھائی جو صفت اصلیہ ہے ان کو موجود سمجھا جائے. اور اگر وہ صفت اصلیہ نہیں ہے بلکہ صفت عارضہ ہے تو اس شخص کے دعوے کو قبول کیا جائے گا جو اس کے معدوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. دوسرے پر لازم ہوگا کہ باقاعدہ گواہ پیش کر دے. یہ قاعدہ بنیادی طور پر یقین لا یزول بالشک ہی سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ یقین جو ہوتا ہے وہ صفت اصلیہ ہے اور صفت اصلیہ کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو موجود مانا جائے گا. تو اس قاعدے کا بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بنتا ہے. اس کے بعد جو آخری عنوان ہے بلکہ مثالیں ہیں وہ تفریعات ہے کہ اس قاعدے کی مثالیں کیا ہو سکتی ہے. تو ویسے تو اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے 3 مثالیں اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو کافی ہے. پہلے یہ کہ مضاربت کے نفع میں اختلاف. مضاربت کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ جس میں ایک پارٹنر کی طرف سے سرمایہ اور انویسٹمنٹ ہو اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہو، کام کرتا ہو، پیسے اس نے نہ دیے ہو، اور دونوں جو بھی پروفٹ نفع ہو جائے دونوں آپس میں ایک خاص فیصد کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، 2-3 مہینے ہوئے، دونوں میں اختلاف ہوا. جو انویسٹر ہے یا رب المال ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی مضاربت میں نفع ہوا ہے لہٰذا وہ تقسیم ہونا چاہیے، جبکہ جو مضارب ہے ورکنگ پارٹنر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا نفع نہیں ہوا لہٰذا کس چیز کو تقسیم کیا جائے. اب اختلاف ہو گیا، دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو مضارب ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے گا کہ نفع نہیں ہوا، اور جو رب المال دعویٰ کر رہا ہے کہ نفع ہوا ہے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس پر لازم ہوگا کہ وہ گواہ پیش کرے. وجہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر نفع ہونا یہ ایک عارضی صفت ہے. اصل صفت یہ ہے کہ کاروبار میں نفع نہیں ہے، کیونکہ کاروبار جب شروع ہوتا ہے تو بالکل ابتدا میں نفع نہیں ہوتا، بعد میں نفع ہوتا ہے. تو یہ نفع کا ہونا ایک صفت عارضہ ہے جو بعد میں پیش آتا ہے. تو صفت عارضہ کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ ان کو معدوم سمجھا جائے، تو یہاں پر بھی نفع کو معدوم سمجھا جائے گا. ہاں البتہ اگر جو انویسٹر ہے رب المال ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نفع ہوا ہے، اگر اس کے پاس اس بات پر گواہ موجود ہے وہ گواہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، پھر الگ بات ہے کہ ایسی صورت کے اندر اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے. دوسری مثال ہے خرید و فروخت کی قیمت میں یا مبیع میں اختلاف ہو جائے. مثال کے طور پر 2 آدمیوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور پھر جو ہے مبیع جو چیز انسان نے فروخت کی ہے اس کے قبضہ کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہو جائے، یا جو قیمت ہے اس کے قبضہ کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہو جائے. یعنی میں نے کسی سے کوئی چیز خریدی، موبائل خریدا 10,000 روپے کا. اب میرا اور اس آدمی کے درمیان میں اختلاف ہوا اس بات میں کہ میں نے موبائل پر ابھی قبضہ نہیں کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے قبضہ کیا ہے. یا یہ اختلاف ہو جائے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو قیمت دی ہے، آپ نے قیمت پر قبضہ کر لیا ہے، اور سامنے والا کہتا ہے بیچنے والا کہ نہیں میں نے قیمت پر قبضہ نہیں کیا. تو ایسی صورت میں جو آدمی منکر ہو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. مطلب میں اگر انکار کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک موبائل پر قبضہ نہیں کیا تو میری بات کو مانا جائے گا، یا اگر سامنے والا انکار کر رہا ہے کہ اس نے ابھی تک قیمت پر قبضہ نہیں کیا تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اصل اصول یہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت بے ہوتی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، اسی وقت قیمت کی وصولی اور مبیع پر قبضہ یہ اصلا نہیں ہے، یہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی صفت اصلیہ نہیں ہے، صفت عارضہ ہے. قیمت پر قبضہ اور مبیع پر قبضہ یہ صفات عارضہ میں سے ہیں. لہذا جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابھی تک مبیع پر قبضہ نہیں ہوا یا ابھی تک قیمت پر قبضہ نہیں ہوا تو وہ ایک صفت عارضہ کے اندر عدم کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا. البتہ اگر جو فریق مخالف ہے وہ باقاعدہ گواہ اور دلیل پیش کر دے کہ بھائی اس نے جو ہے مبیع پر قبضہ کر لیا ہے یا اس نے جو ہے قیمت پر قبضہ کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر منکر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ صفت عارضہ کے اندر عدم کا دعویٰ کر رہا ہے. تیسری اور آخری مثال ہے مبیع میں شرط میں اختلاف. مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی اور گائے خریدی مثال کے طور پر، اور بعد میں وہ اس بنیاد پر وہ واپس کر رہا ہے گائے کہ بھئی اس میں تو دودھ نہیں ہے اور لہٰذا میں یہ واپس کر رہا ہوں. اب جو بیچنے والا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی ہم نے خرید و فروخت کے اندر ایسی کوئی شرط لگائی نہیں تھی کہ گائے دودھ والی ہوگی، بس آپ نے کہا کہ گائے چاہیے اور میں نے آپ کو بیچ دی.
تو یعنی کہ اس کے اندر دودھ کی شرط نہیں لگائی گئی تھی، جبکہ خریدار کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے دودھ کی شرط لگائی تھی. تو وہ جو ایک خاص کوالٹی ہے دودھ والی گائے ہونا، اس شرط کے لگانے نہ لگانے میں اختلاف ہو گیا. تو جو منکر ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اس شرط کا نہ ہونا اصل ہے. یہ ایک صفات عارضہ ہے، صفت عارضہ میں سے ہے، اس کا نہ ہونا اصل ہے. لہذا جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی، یعنی کہ بیچنے والا، تو اس کی بات کو اعتبار کیا جائے گا. ہاں خریدار اگر اپنی بات جو ہے وہ گواہوں سے ثابت کر لے کہ میں نے اسی شرط لگائی تھی تو پھر الگ بات ہے، پھر اس کی بات پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی تمام صفات عارضہ جو بعد میں وجود میں آتے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے یعنی ان کے اندر اصل جو ہے وہ عدم ہے اور ان کو معدوم سمجھا جائے گا. آخری عنوان ہے مستثنیات. اس قاعدے سے کچھ مسائل جو ہے وہ مستثنا بھی ہے، بہت سارے مسائل ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان میں مہر کے معاف کرنے میں اختلاف ہو جائے. شوہر دعویٰ کرتا ہو کہ میری بیوی نے بلا کسی شرط کے مجھے مہر معاف کر دیا ہے، جبکہ بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ میں نے اس شرط کے ساتھ مہر معاف کیا تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گا، یا اس طرح کہ اگر طلاق دے دی تو پھر مہر دے گا، ایسی شرط لگا دے. تو ایسی صورت میں بیوی کے قول کو قبول کیا جائے گا. حالانکہ بیوی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے مہر معاف کیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ طلاق نہیں دے گا، تو یہ شرط تو صفات عارضہ میں سے ہے، یہ تو اصل شرط نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت کی بات کو علماء نے یہاں قبول قرار دیا. تو یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ بیوی جس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے وہ صفت عارضہ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی کے قول کو قبول کیا گیا ہے. اور اس کے دیگر وجوہات ہے کہ بیوی جو ہے مہر کی مالک ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اس کی مختلف وجوہات ہے. بہرحال اس کی کئی مثالیں اور بھی ہیں. الاشباہ والنظائر میں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اس قاعدے کے تحت کچھ مثالیں ذکر کی ہے جو اس قاعدے سے مستثنا ہے. ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس قاعدے سے کون کون سے مسائل خارج اور مستثنا ہے. تو اس سے ہمارا جو ہے یہ 8واں قاعدہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا.